بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آن لائن سوال جواب میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام اس ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں اپنا بھی حصہ ڈالیں، اور ساتھ میں ان تمام ناظرین کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا جنہوں نے ہمارے پچھلے سیشن کو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کی ہے۔ تو آپ کے جو سنجیدہ سوالات ہیں ہمارے کومنٹ باکس میں لکھیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین سے پھر گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سوالوں کی طرف۔ حضرت، ہمارے پاس آج پہلا سوال ہے یاسر بھائی کا، پیشاب کے قطروں کا مریض نماز کیسے ادا کرے گا؟ اسے کہتے ہیں ثلث بول، پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں تو ایسے آدمی کے لیے نماز کا حکم۔ دو تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، قطرے آنے کا شک ہے تو شک والا معاملہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک بندے نے مجھے کہا کیسے پتہ چلے گا شک ہے یا یقین ہے؟ میں نے کہا بھائی آپ کو شک ہوا ہے نا، اب قطرہ نکلا ہے، فوراً نماز توڑ دو اور علیحدگی میں جا کے اپنی شلوار سے اس جگہ کو دیکھیں کہ یہ جگہ گیلی ہے۔ اگر گیلی ہوگی تو یقین میں بدل جائے گا، نہیں گیلی ہوگی تو آپ کو شک ہوگا، فائنل ہو جائے گا معاملہ۔ اگر ہے شک پھر تو چھوڑ دیں، اور اگر یقین ہے تو دو تین باتیں سمجھیں۔ نمبر ایک، ایسا آدمی کو ایک کام اور ایک امر سر انجام دے کے خود کو اس سے مشغول کر لینا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ چھوٹے پیشاب کے قطرے اس کو اس وقت زیادہ آتے ہیں جب وہ چھوٹا پیشاب کر لیتا ہے۔ اس کو چاہیے یہ اپنے چھوٹے پیشاب کو روکے اور یہ نماز پڑھ لے۔ مجبوری میں، عام بندے کے لیے تو جائز نہیں ہے نا، لیکن یہ روک لے اور نماز کے بعد پیشاب کر لے۔ جتنے قطرے آتے رہیں گے، اگلی نماز سے پہلے اپنی جائے مخصوصہ کو دھو لے جس پر قطرے آئے ہیں۔ دھو لینے کے بعد پھر دوبارہ اس کو نماز پڑھ لے، پیشاب نہ کرے، پیشاب یہ پھر نماز کے بعد کرے تاکہ اگلی نماز تک پھر یہ قطروں کو دھو لے۔ اس طرح کا معاملہ ہے۔ دوسری بات، ایک بندے کو قطرے آ رہے ہیں، مثلا جیسے عام بندوں کو آج کل نلکی وغیرہ لگا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ شاپر بیگ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور ان کو یہ جو پیشاب کی جو نلی ہے وہ لگی ہوئی ہے، تو ان کو تو مسلسل آتا رہتا ہے۔ ان کے لیے حکم کیا ہے؟ ان کے لیے جو حکم ہے نا وہ اور ہے، ان کا وضو وقت کا ہوگا۔ مثلا یہ عصر کی نماز کے وقت وضو کریں گے یا تیمم کریں گے، جو بھی ان کو میسر ہوگی، وہ مغرب کی نماز تک چلے گا ان کا وضو، چاہے وہ قطرے نکلتے رہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ فوراً نکل رہے ہیں نا، 1 منٹ 2 منٹ بھی ان کو نہیں مل رہے، اس میں نماز کا ٹائم ان کو کیا ملتا ہے، 1 رکعت کا بھی نہیں مل رہا۔ تو پھر ان کا جیسے مغرب کا وقت داخل ہوگا ان کو نیا وضو، پھر عشاء کا وقت داخل ہوگا نیا وضو، پھر اس وضو کو یہ صبح صادق تک چلا سکتے ہیں عشاء کے ٹائم میں، پھر جب صبح کا وقت داخل ہوگا پھر نیا وضو، یعنی ان کے اوقات کا وضو ہوگا۔ یہ بندے اس طرح نماز ادا کریں گے۔ اس کے لیے ایک بات، چھوٹا سا مشورہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ حکیموں سے تو آپ علاج کروا ہی لیں، لیکن ایک ذہن میں رکھیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی ہر وقت میرے لیے شلوار دھونا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ایسا کرو، نماز کے لیے علیحدہ شلوار رکھ لو، عام ٹائم کے لیے علیحدہ رکھ لیں۔ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی بالکل آپ استعمال کر لیں، نماز کے لیے علیحدہ شلوار ہو، صرف نماز کے وقت پہنے پھر اتار دیں، جو قطرے آتے رہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد آپ دوسری شلوار استعمال کریں، ایک ساتھ رکھ لیں، اس پہ کوئی سا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے کچھ اور بھی احتیاطی تدابیر ہیں جو ماہرین سے پوچھ کے کیے جا سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ محمد یاسر نواز بھائی پوچھتے ہیں کہ جمعے کے مسائل بتا دیں مفتی صاحب، کچھ بندے فرض نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ جمعہ کے مسائل تو یہ لیے تو کتاب الجمعہ آپ مطالعہ فرمائیں کسی عالم کی زیر نگرانی۔ جو فرض پڑھ کے چلا جاتے ہیں تو وہ گھر میں جا کے اپنی سنتیں پڑھ لیتے ہوں گے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے گھر میں جا کے سنتیں نہیں پڑھی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر میں گھر میں جا کے وہ پڑھ لیتے ہیں تو بہت بہتر ہے، حدیث پاک کے مطابق بھی وہاں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ گھر میں پڑھتے نہیں ہیں سرے سے، تب غلط ہے۔ آپ کو ان کو سمجھانا چاہیے، بابا آپ کو پڑھنے چاہیے، یہ پوری رکعتیں، پوری ترتیب ہے، آپ کو جمعے کی یہ سارے معاملات ادا کرنے ہوں گے۔ جی ہمارے پاس اگلا سوال ہے، کیا نماز چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر تب ہوتا ہے جب نماز چھوڑنے کا معنی وہ عقیدہ بنا لے کہ نماز پڑھنی نہیں ہونی چاہیے، یہ نماز ایسی بات ہے، اسے ہے نماز، جیسے کہتے ہیں نا اسلام چھوڑنا، ایسے ہے نماز چھوڑنا۔ اس چھوڑنے سے مراد یہ ہے، کوئی بندہ کہتے ہیں نماز فرض ہے ہی نہیں، میں نے بالکل چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ختم کر دیا، ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے حدیث پاک میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ لیکن ایک آدمی نماز میں تہاون کرتا ہے، سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، اس سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ایسا بندہ کافر نہیں ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے جو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، ابھی پڑھوں گا، ابھی پڑھوں گا، ابھی پڑھوں گا، پھر نہیں پڑھتا۔
یہ ایسا آدمی کافر نہیں ہو جاتا، مسلمان رہتا ہے، لیکن ایسے آدمی پہ آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ کفر کا فتویٰ اس پہ لگتا ہے جو آدمی نماز کا تارک بایمانہ ہو، اس کا عقیدہ ہو کہ میں نماز کا قائل ہی نہیں ہوں۔ یہی بات شرح النووی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرز میں آپ کی خدمت میں جو میں بیان کر رہا ہوں اس طرز پہ لکھا ہے کہ اس کی تعویل یہ ہے، ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ سستی پہ چھوڑ رہا ہے، جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، کہتے ہیں میں گناہ گار ہوں، اللہ مجھے ایک دن پڑھنے کی توفیق دے، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر وہ ہے جو نماز کا قائل ہی نہ ہو، وہ چھوڑنا اور ہے، یہ چھوڑنا اور ہے۔ جی جزاک اللہ۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ محمد عبداللہ بھائی انڈیا سے۔ بھائی عبداللہ، ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے جو حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے نا، غالباً آپ کا سوال اس طرف اشارہ کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانا، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، یہ گلاس ہے پانی کا، یہ ٹوٹا ہوا ہے اگر، تو جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہے وہیں سے منہ لگا کر پیوں گا تو میرا ہونٹ یا میرا منہ زخمی ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں نہیں ارشادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقتاً اس سے منع فرما دیا۔ ہاں، ٹوٹی ہوئی جگہ نہیں ہے، جو جگہ بالکل ٹھیک ہے، ایک جگہ ٹوٹی ہوئی ہے لیکن باقی جگہ ٹھیک ہے، ٹھیک جگہ سے میں منہ لگا کر پی سکتا ہوں، اس پر کوئی کراہت نہیں ہے۔ یا میرے یہاں دوسرا برتن ہی نہیں ہے، وہی ٹوٹا ہوا ہے، تو اس کو کسی طریقے سے میں استعمال کروں جس سے مجھے کوئی تکلیف نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو منع کیا گیا ہے نا، یہ نہیں ارشادی میں مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی پئیں گے منہ لگا کر تو آپ کو تکلیف کا باعث بنے گا، زخمی ہونے کا باعث بنے گا، آپ کو خون نکلنے کا باعث بنے گا، آپ کو دکھ بڑھ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت پر رؤوف الرحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اپنی رحمت للعالمینی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار، شفقت، محبت، مودت کی وجہ سے امت کو اس چیز سے منع فرمایا۔ جی جزاک اللہ۔ ہمارے پاس اگلا سوال محمد یعقوب بھائی کا ہے، غسل کرنے کے بعد وضو کرنا کیا ضروری ہے؟ میرے بھائی، جو غسل ہے نا، اس غسل سے پہلے وضو کرنا مسنون ہے، لیکن ایک بندے نے پہلے وضو نہیں کیا، اس نے مکمل غسل کر لیا ہے تو اس کا وضو ہو گیا۔ جو وضو فرض ہے اس کا ہو گیا ہے۔ غسل میں بندہ کلی بھی کرتا ہے، ناک میں پانی بھی ڈالتا ہے، غسل بھی کر لیتا ہے، جو وضو ہے اس کا ہو گیا، اب اس کو دوبارہ وضو علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں، ایک بندے نے مجھے کہا کہ اگر ہم نیت کر لیں گے نا کہ ہم غسل میں وضو کی نیت کر رہے ہیں تب ہمارا غسل ہوگا اور وضو بھی ہو جائے گا، اور اگر ہم نیت نہیں کریں گے تو ایسے ہم غسل کر لیں گے تو پھر ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میرے بھائی کیا کہتا ہے؟ میں مثال دینے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، ایک بندے نے کہا میں کبھی غسل نہیں کروں گا اور وہ جنبی حالت میں ٹھہرا ہوا ہے، قسم بھی کھا لی ہے، اب اس کو قسم سے بھی بچانا ہے، غسل بھی اس کو کرانا ہے، نماز بھی اس نے پڑھنی ہے، تو اس نے غلط قسم کھائی ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ دوسرے بندے کو چاہیے اسے تالاب کے کنارے باتوں باتوں میں لے جائے اور اسے دھکا دے، اس نے اندر چلا جانا ہے، دھکا دینے کی تکلیف اپنی جگہ، لیکن اس کا غسل بھی ہو جائے گا، اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ تو اس میں نیت کرنے کے ساتھ اس کو نتھی کر دینا کہ نیت نہیں کیا تو آپ کا معاملے میں غسل اور وضو نہیں ہوگا، یوں ٹھیک نہیں ہے۔ جی ہمارے پاس اگلا سوال ہے کہ نماز میں اگر کوئی رکعت بھول جائے تو پھر کیا کریں؟ نماز میں رکعت بھول گئی ہے نا تو وہ نماز آپ کی نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ نماز میں جب رکعت بھول جاتی ہے تو وہ نماز ہوتی نہیں ہے سرے سے، اسی لیے ایسے بندے کو اگر اس نے سلام پھیر لیا تو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن کچھ معاملہ یہ نہیں ہے، اس سے ہٹ کے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن رکعتیں بھول گئی ہیں، ابھی 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں 4، اس کو تردد ہو گیا، شک میں پڑ گیا۔ 2 باتیں، نمبر 1، زندگی میں پہلی بار شک پڑا ہے تو یہ آدمی حکم اس کا علیحدہ ماہرین شریعت بتاتے ہیں، اور ہر وقت اس کو شک اور وہم کی بیماری ہے اس کے لیے علیحدہ بتاتے ہیں۔ جو آدمی رکعتیں بھولنے کا عادی ہے یہ اور بات ہے، اور ایک کو زندگی میں پہلی بار شک پڑ رہا ہے۔ جس کو زندگی میں پہلی بار شک پڑ رہا ہے نا، یہ آدمی ظن غالب پہ عمل کرے۔ ظن غالب کا معنی کہ زیادہ خیال 3 کی طرف ہے تو 3 لے لے، 2 کی طرف ہے 2 لے لے، زیادہ خیال۔ اور جس آدمی کو بھولنے کی ہر وقت عادت ہے وہ ہمیشہ کم پہ عمل کرے، 2 اور 3 میں بھول گیا تو وہ 2 سمجھے، 1 اور 2 میں بھول گیا تو 1 سمجھے، 4 اور 3 میں بھول ہو گئی تو 3 سمجھے، ہمیشہ کم پہ عمل کرے۔ اس طرح کر کے وہ اپنی رکعت کو مکمل کر سکتا ہے۔ جی ہمارے پاس اگلا سوال ہے، حضرت حسینہ شکارپور سے پوچھتی ہیں کہ میرے والدین نے مجھ سے پوچھے بغیر میری منگنی ہمارے رشتہ دار فلاں سے کر دی ہے، جو بھی ہیں، حالانکہ وہ رشتہ مجھے پسند نہیں ہے اور نہ میں اس رشتے پر راضی ہوں۔ اس کے برعکس جو لڑکا مجھے پسند تھا میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے اور میرے والدین کو اس کا علم بھی نہیں ہے، میں نے انہیں نہیں بتایا جس سے میں نے ابھی نکاح کیا ہے۔
میرے دوسرے رشتہ داروں کی موجودگی میں، گواہوں کی موجودگی میں میں نے نکاح کیا تھا، جو پہلے نکاح کیا تھا۔ اب جس سے میری منگنی ہوئی تھی اور اب مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، برائے مہربانی یہ فرما دیں کہ ایک نکاح پر دوسرا نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں، اور میں نے اپنے والدین کو بتائے بغیر اپنی پسند سے دوسری شادی کی ہے۔ حسینہ بہن، ایک بات ذہن میں رکھنا، شریعت میں جو نکاح آپ نے کیا ہے ماں باپ کو بتائے بغیر، اگر کفر برابر ہے تو آپ کا نکاح ہو گیا ہے، اور اگر کفر برابر نہیں ہے آپ کا نکاح نہیں ہوا۔ لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، آپ نے والد صاحب کی منگنی پر نکاح نہیں کرنا تھا تو کھل کے اپنے ابو کو کہہ دیں، کھل کے اپنی امی کو کہہ دیں، کھل کے اپنے گھر میں کہہ دیں کہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے آپ کی منگنی، میں وہاں نہیں رہنا چاہتی۔ آسانی سے کہیں، آرام سے کہیں، طریقے سے کہیں، عزت اور احترام سے کہیں۔ آپ کی امی ابو ہیں، آپ کو ماں نے اپنے پیٹ میں سے نکال کے پالا ہے، وہ آپ کی بات کیسے نہیں مانے گی؟ آپ کے ابو ہیں، آپ کی بات کو شفقتاً لیں گے۔ ہمیشہ بیٹیاں باپ کو پیاری ہوتی ہیں اور بیٹے ماں کو پیارے ہوتے ہیں اور بھائی بہنوں کو پیارے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ان سے کہیں وہ مان جائیں گے۔ لیکن جو طرز آپ نے اختیار کیا، ماں باپ کو بتائے بغیر آپ نے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، آپ عاقلہ بالغ ہیں، کفر میں ہو گیا تو آپ کا نکاح ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھنا آپ کا میکا تو ختم ہو جائے گا نا جب آپ یہاں سے جائیں گی۔ میکا کہاں ہوگا؟ کل اپنے بچوں کو کیا کہو گے؟ آپ کا نانا ابو کون ہے، آپ کی نانی اماں کون ہے، آپ کے ماموں کون ہے، آپ کی خالائیں کون ہیں، کیا بتاؤ گے؟ اگر بچے کہیں میں نے اپنی نانی اماں کو دیکھنا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ اور رب نہ کرے، اللہ نہ کرے، کل آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ یہ کرے تو حسینہ بتائیں آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ بتائیں کیا گزرے گی؟ تو جب کسی خاتون خانہ کا میکا ختم ہو جاتا ہے نا، وہ اپنے میکے نہیں جا سکتی، باپ سے، ماں سے، بھائی سے، بہن سے لڑائی ہے، تو وہ اس کے ساتھ جو سسرال میں ہوتا ہے نا، جو عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ہو، آپ کی زندگی اچھی گزرے، لیکن جو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ تاریخ کا ایک حصہ بن جاتا ہے، وہ رہتی دنیا تک یاد رکھتے ہیں۔ وہ کیا سے کیا معاملہ، ہماری زبان میں کہتے ہیں کوندھا مری تے ڈوندھا مری۔ ایک بات میں مزید سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، یہ قدم نہ اٹھانا، ورنہ اس طرح کے معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ بہتر ہے اچھے طریقے سے اپنی بہن جس کے ساتھ آپ فرینک میں ہیں، اپنے بھائی، اپنی امی سے بات کر کے بات کو طے کر لیں اور طے کر کے معاملہ رکھیں۔ جو آپ نے پوچھا کہ جو میں نے نکاح کر لیا اب اس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ نکاح، جی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ نکاح واقع ہو گیا تھا تو اس سے طلاق ملے گی، اور اگر آپ اس سے علیحدگی میں وقت نہیں گزار چکی تو آپ پہ عدت نہیں ہے، اور علیحدگی میں آپ وقت گزار چکی ہیں، خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، تو پھر آپ پہ عدت کے بعد آپ جا کر آپ دوسرے سے نکاح کریں گی۔ اور طلاق کی عدت 3 ماہ 90 ڈیز ہے، اس لیے 3 مینسز آفٹر 3 مینسز آپ پھر جا کے اس سے نکاح کر پائیں گی دوسرے سے۔ نکاح پہ نکاح اس سے ہوتا ہے جو اپنا خاوند ہو، نکاح پہ نکاح اس سے نہیں ہوتا جو اپنا خاوند نہ ہو۔ دوسرے سے نکاح کے لیے آپ کو پہلے سے گلو خراسی کرانی پڑے گی۔ جی ہمارے پاس اگلا سوال عبدالقیوم بھائی کا ہے، مغرب کی فرض نماز کی تیسری رکعت میں اگر شامل ہو جائیں تو کیا اتحیات پوری پڑھیں گے یا عبدہ و رسول تک پڑھیں گے؟ غلام رسول بھائی ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ غلام رسول ہے عبدالقیوم اچھا عبدہ و رسولہ ہے نا؟ جی عبدالقیوم اور عبدہ و رسولہ مل گیا، بالکل ایسا ہی ہے۔ عبدالقیوم بھائی ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں، آپ امام کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ کیوں اتحیات پوری پڑھیں گے اللہ کے بندے؟ آپ تو عبدہ و رسولہ پہ ہی ختم کریں گے، تو عبدہ و رسولہ تک ہی آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب امام سلام پھیرے، آپ کی 1 رکعت رہ گئی ہو، 2 رہ گئی ہوں، 3 رہ گئی ہوں، 4 رہ گئی ہوں، یہ اصول آج اپنے دل پر تعویذ کی تختی بنا کے لکھ لیں۔ جتنی رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں، آپ جیسے کھڑے ہوں گے سبحانک اللہم سے شروع کریں گے، پہلی رکعت سمجھ کے شروع کریں گے، ذہن میں رکھنا، اس کے بعد آپ اپنی ترتیب پہ چلیں گے۔ جب آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کو 3 اتحیاتیں پڑھیں گی اس نماز میں مغرب میں۔ وہ کیسے؟ آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں نا، اللہ اکبر کیا، امام نے رکوع کیا، ایک تو امام کے ساتھ آپ کی اتحیات ہو گئی، اور اس کے بعد آپ اٹھے، 1 رکعت آپ نے دوہرا لی، اب یہ 2 ہو گئے، درمیان میں پھر اتحیات، یہ 2 ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ اٹھ کے اتحیات سے تیسری رکعت پوری کریں گے، اور اس کے بعد آخر بیٹھے گے تو 3 اتحیات ہے۔ پے در پہ جو بندہ 3 اتحیات کرتا ہے نا، وہ یہی ہے جس سے 1 یا 2 رکعتیں مغرب میں رہ جاتی ہیں۔ یہ تو بہت بڑی پہیلی ہے، فقہی پہیلیوں میں ایک پہیلی ہے۔ پوچھا جاتا ہے وہ کون سا ایسا نمازی ہے جو ہر 1 رکعت کے بعد اتحیات پڑھتا ہے اور اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے؟ تو وہ یہی ہوتا ہے جو عبدالقیوم آپ ہیں، جو مغرب کی نماز میں 1 رکعت رہ جائے یا 2 رکعتیں رہ جائے، ایسا بندہ ہر رکعت کے بعد اس کو اتحیات مل رہی ہوتی ہے۔
جی حضرت، ہمارے پاس اگلا سوال ہے، کیا لڈو کھیلنا جائز ہے؟ لڈو کھیلنے کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں، لڈو کھیلی جا سکتی ہے کچھ شرائط کے ساتھ. مثلا اس پر کوئی شرط نہ لگے، کوئی جوئے کے معاملے نہ ہوں، آپ لڈو کھیلیں گے آپ کو منع نہیں ہے. لڈو میں ایک بات ذہن میں رکھیں، اس میں کوئی فحاشی کی، اوریانی کی، گالم گلوچ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کچھ وقت کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اپنے ٹائم کو فیل نہ کر لیں، اس لیے معاملات ذہن میں رکھیں. اس پر کوئی شرطیں نہیں لگائیں، کوئی معاملہ ایسا خراب جو مثلا اس میں نماز کا ٹائم ضائع نہ ہو، اس میں کوئی اچھی کام کا ٹائم آپ کا ضائع نہ ہو. کچھ ٹائم فریشمنٹ کے لیے آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو اس حد تک آپ کو اجازت ہے، صرف ضرورت پوری کرنے کے حد تک. ورنہ یہ نہیں آپ سارا دن یہ چھکے اور لوڈو اٹھا کر آپ بیٹھ جائیں تو یہ معاملہ پھر آپ کا خراب. ایک بندے نے مجھے پوچھا کہ ضرورت پوری کرنے کے حد تک کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ میں نے کہا واش روم میں بندہ جاتا ہے تو کہتا ہے بہترین ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، بہترین شاور لگے ہوئے ہیں، بہترین قسم کے لوٹے پڑے ہوئے ہیں، واہ واہ قسم کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ بیسن لگا ہوا ہے، اچھا بھلا کموٹ لگا ہوا ہے، وہ دیکھو اچھا بھلا بات کا سسٹم ہے. یوں کہتے جی نہیں وہ تو اپنی ضرورت پوری کرتا ہے نکل آتا ہے. میں نے کہا آپ نے فریشمنٹ لینی ہے، اپنی ضرورت پوری کریں اور لڈو سے نکل آئیں. اس کو ہر وقت اور ہر کام اور وہ کہتے ہیں نا اینی ٹائم اینڈ اینی پلیس، یوں کہہ کر آپ اپنے معاملات کو ضائع نہ کریں. جی ہمارے پاس اگلا سوال محمد عبداللہ بھائی کا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کاغذ پر 3 بار طلاق لکھ کر بھیج دے تو کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ اور طلاق لڑکے کے گھر والے زبردستی سے کرواتے ہیں. اگر خاوند نے طلاق 3 بار لکھ کے بیوی کو دے دی ہے تو وہ طلاق ہو گئی ہے. وہ آپ پر زبردستی کر رہے ہیں تو آپ ہی نے لکھا ہے نا، بیٹھ کے آپ ہی نے لکھا ہے. ایک بندے نے مجھے کہا زبردستی کر رہے تھے تو میں نے لکھا تھا. میں نے کہا بھائی زبردستی کر رہے تھے، آپ نے فائر کر دیا تھا، بیوی بچے گی. آپ کو نے زبردستی کیا تھا تو بھائی فائر کرنے سے آپ کی بیوی زبردستی اگرچہ آپ نے فائر کر لیا، وہ بیچاری انا للہ ہو گئی تو اب بھی وہ بیچاری طلاق ہو گئی. آپ نے 3 بار لکھ کے دے دیا، زبردستی کیا تو آپ نہ لکھتے نا، آپ مقابلہ کرتے. جب آپ مقابلہ نہیں کر سکے، آپ نے ہتھیار پھینک دیے تو اب وہ معاملہ نہیں ہے جس کی زبردستی پہ چیز نہ ہو. یہ شریعت کے ان معاملات میں داخل نہیں ہے، اسی لیے آپ کی طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. زاہد علی راجہ بھائی پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی فرض کے بعد چاشت اور 2 سنت پڑھنا کیا ضروری ہے؟ جمعہ کی فرض کے بعد چاشت اور 2 سنت پڑھنا کیا ضروری ہے؟ 4 رکعت اور 4 رکعت. جی جمعہ کے نماز کے بعد سنتوں کے بارے میں ذہن میں رکھیں. 6 سنتوں کا حدیث پاک میں ذکر آتا ہے، 2 کا بھی اور 4 کا بھی. تو لہٰذا جمعہ کے بعد 6 سنتیں ہیں، آپ نے 2 بھی پڑھنی ہے اور 4 بھی پڑھنی ہے. لہٰذا یہ نہیں آپ نے 2 پڑھ کے 4 چھوڑ دی اور 4 پڑھ کے 2 چھوڑ دی، یہ 6 کی 6 آپ کو 2 اور 4 کر کے ادا کرنی ہوں گی. جی جزاک اللہ. حضرت ہمارے پاس اگلا سوال ہے، بینک سے قرضہ لے کر کاروبار کر سکتے ہیں کیا؟ میں بینک سے قرضہ لے کر کاروبار کرنے کو ناجائز سمجھتا ہوں. بینک کا قرضہ سودی قرضہ ہوتا ہے، لہٰذا ان معاملات سے بچیں. میں بینک میں جاتا ہوں ضرورت پوری کرنے کے حد تک. بینک میں جانے پر میرا اصول ہے میں وہاں کا پانی نہیں پیتا. کیوں؟ وہ جو ہمیں ٹھنڈا پانی مل رہا ہے اس پانی کا بل بھی سود والے پیسوں سے پے ہو رہا ہے. سودی قرضہ لے کر آپ کاروبار کریں گے، اس کے شریعت فیور نہیں کرتی، لہٰذا میں اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا. کیونکہ اگر اس غلط کام کی اجازت میں نے دے دی نا، آپ بچ جائیں گے اور حدیث پاک کے مطابق کل قیامت میں میری گردن ہوگی اور جہنم کا پل بن جائے گا. من افتا بغیر علم کان اثمہ علی من افتا. اس میں ذہن میں رکھیں، تو میں اس کی کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دوں گا. محمود خان، آج کل کرایہ دار سے کرایہ اور ماہوار جو پہلے ایڈوانس لیا جاتا ہے، کیا یہ لینا جائز ہے؟ کرایہ دار سے ایڈوانس لینے کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں میرے بھائی. کرایہ دار سے لوگ ایڈوانس لیتے ہیں بطور سکوٹی کہ کہیں یہ نہ ہو یہ 1 مہینے کے بعد ہمیں کرایہ دے کر بھاگ جائے، بعد میں ہم اپنے گھر کو دیکھیں تو اس کا میٹر ٹوٹا ہوا، اس کا گھر ٹوٹا ہوا، اس کی بجلی اکھڑی ہوئی، اس کے دیواریں خراب ہو گئی ہیں فلاں. اگر یہ ہوگا بجلی کے بل اس نے اتنے مہینے میں ادا نہیں کیے ہوں گے تو پھر ہم اس سے کٹوتی کر لیں گے. اس طرح پہ لوگ کرتے ہیں، یہ سکوٹی کے طور پہ. اگر لینے اور دینے والا دونوں جائز ہیں تو یہ معاملہ جائز ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں بھی یہ میں نہیں کرنا چاہتا، تو جب پارٹی میں ایک بندہ راضی نہیں ہے تو دوسرا اس پہ زبردستی ٹھوکے گا تو ناجائز ہو جائے گا. لہٰذا آپ وہ دکان لیں بھی نہیں جس دکان پہ آپ کو ایڈوانس دینا پڑتا ہے. اور اگر آپ ایڈوانس پہ راضی ہیں تو پھر معاملہ بالکل ٹھیک ہے. تو ملا بھی راضی ہے، قاضی بھی راضی ہے، تو کون اس پر اعتراض کرے گا؟ اسی لیے اس پر تو کوئی ملا قاضی کا فرق نہیں ہوگا. لہٰذا مناسب ہے کہ آپ ان کو ایڈوانس جمع کرا دیں، اور اس کو بھی چاہیے ایڈوانس کو امانت سمجھے اور اس امانت کو یہ خیانت نہ کرے.
یہ ذہن میں رکھنا بھئی یہ بطور اسکوٹی یہاں آیا ہوا ہے، اس وجہ سے اس حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے. ہاں اگر اس کی کوئی اور شرطیں ہوں، کوئی اور معاملہ ہو جتنا میں نہیں سمجھا یا میری معلومات میں نہیں ہے، کوئی اور باتیں آپ لکھ کے بھیجیں، ہم ان پہ اصول بھی دیکھ لیں گے. جی تمام. اور ایک بات یہاں میں سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں، یہ جو دکاندار نے اصل مالک کو ایڈوانس دیا ہے، یہ اس کی حیثیت بطور قرض کی ہے، تو قرض ہے اس کا، وہ اپنے پاس اس کا رکھا ہوا ہے. اور جب اس نے دکان میں کوئی زیادتی کی ہے تو وہ جتنا چاہے اتنا لے سکتا ہے، اس کی بقدر، کوئی زیادہ نہیں کوئی کم نہیں، اتنی بقدر جتنا اس کا نقصان ہوا ہے، باقی اس کو لوٹانے کا پابند ہوگا. جی میں اپنے تمام ویور سے گزارش کروں گا کہ اپنے سنجیدہ سوالات ہیں وہ کومنٹ کریں، اور جن کے جوابات آج کے اس سیشن میں ہم نہیں دے سکے تو انشاءاللہ آنے والے جو ہمارے نیکسٹ ویک کے سیشن ہوں گے ان میں آپ کے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے. تو ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے اسد بخاری بھائی کا ہے، کیا بیوی بغیر پوچھے بھائی کے ساتھ باہر چلی جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. بھائی اسد، اگر بیوی آپ سے بغیر پوچھے اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی ہے تو کوئی تحقیق تو کریں. ہو سکتا ہے ایمرجنسی ہو، بچہ بہت سخت بیمار ہو، آپ اس کی کال پک نہ کر رہے ہو، یا آپ نے بیوی کو فون دے نہ رکھا ہو، تو اس کا بھائی اللہ کے فضل سے اسی ٹائم پہنچ گیا ہو تو وہ غنیمت سمجھتے ہوئے چلی گئی ہے اپنے بچے کی صحت مندی کے لیے ڈاکٹر کے پاس. اس میں تو آپ کی اچھائی ہے، اور آپ شرعی مسئلہ پوچھ کے بیوی کو اور ناجائز ہے، تو نے غلط کیا. نوعیت آپ بتاتے نا، میں بھی مسئلہ آپ کو صحیح بتاتا. وہ شرعن بات تو یہ ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی کو باہر قدم نہیں رکھنا چاہیے، لیکن نوعیتیں دیکھی جاتی ہیں، معاملہ دیکھا جاتا ہے، ایمرجنسی ہے، یہ کیا بات ہے، وجہ کیا ہے. یا وہ آپ کے ساتھ، اس کا بالکل قریب گھر ہے، بھائی کے ساتھ چلی گئی اپنی ماں کے گھر میں، تو اس میں کون سے جرم ہے؟ حدیث پاک میں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. پھر فرمایا تم میں اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں بہتر ہوں. تو اس لیے بہتری کا معاملہ دیکھیں، خالی اس مسئلے پہ نہ دیکھیں تیری بیوی جو ہے وہ بالکل ہمیں بتائے بغیر چلی گئی ہے، آپ کو سسرال والوں نے بات کر دی ہے اور آپ جا کر بیوی پہ چڑھائی کر دیں، ناجائز ہے. پہلے معاملے کو دیکھیں. میں بطور مزاح بات کرتا ہوں، ہمارے ہاں یہ بات بہت اچھی طرح فطرتی طور پہ طے ہو چکی ہے کہ جب کوئی بچہ نانی اماں کے گھر سے واپس آتا ہے نا تو دادی اماں کو کمزور کمزور سا دکھتا ہے. اسی لیے اس معاملے کو ذرا دیکھ کر اور معاملات کو سامنے رکھ کے اس کو حل کیا کرے، کہیں یہ نہ ہو بندے کا گھر تباہ ہو جائے. جی ہمارے پاس اگلا سوال حافظ مطیع اللہ صاحب کا ہے، بینک کی نوکری کرنا کیسا ہے اور جمعہ کے دن قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ میں تو بینک کی نوکری کے فیور نہیں کرتا، بینک کی سودی معاملات ہیں، لہٰذا آپ بینک کی نوکری نہ کیجیے. سود لکھنے والا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کے درمیان کے معاملہ کرنے والوں پہ لعنت بھی اور اس سے محفوظیت ہونی چاہیے. اور جمعے کے دن آپ نے پوچھا کہ جمعے کے دن وہ کون سا ہے جس میں مبارک گھڑی، اس میں تو 70 اقوال ہیں. کوئی کہتے ہیں نماز فجر کے بعد ہے، کوئی کہتے ہیں جی فجر کے بعد سے لے کر اشراق کے درمیان ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں اشراق کے نفل کے بعد ہے، بعض رات کہتے ہیں نہیں جمعہ کی پہلی اذان کے بعد ہے، بعض رات کہتے ہیں نہیں جی خطبے کے سے پہلے ہے، بعض رات کہتے ہیں نہیں جی 2 خطبوں کے درمیان دل میں دعا مانگے کہ اس وقت بولنا تو جائز نہیں ہے، بعض کہتے ہیں نہیں جی آپ نماز جمعہ کے بعد دعا مانگیں، بعض حضرات کا قول ہے کہ جی نہیں نماز عصر کے بعد جو درود پاک کا وقت ہے یہ ان میں گھڑی بہتر ہے. تو ان سب اقوال کا اختلاف رکھ کر آپ چھوڑ نہ دیں، بلکہ بہتر کام یہ ہے کہ آپ جمعے والا جو مغرب سے لے کر جمعے کی شام تک، جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کی شام تک کا جو ٹائم ہے آپ سارا ٹائم درود شریف میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں تاکہ کوئی گھڑی آپ سے مس نہ ہو. جی محمد لقمان بھائی پوچھتے ہیں کیا پھل فروٹ کھانے کے لیے بھی ہاتھ دھونا ضروری ہے جیسا ہم کھانا کھاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ بھائی لقمان، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ مسنون ہے. اب کھانا کھانا کون سا ہے؟ ذرا شریعت کے کھانے کھانے کو اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کے کھانے کھانے کو سمجھو. ہم لوگ کھانا سمجھتے ہیں روٹی اور سالن، اور فروٹ کھانے کو کھانا نہیں سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وقت میں جو بھی مل جاتا ہے اسے کھانا کہتے. مناسب ہے اگر آپ کے ہاتھ خراب ہیں تو آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، ان میں فروٹ بھی شامل ہے اور ان میں کھانا کھانا روٹی سالن بھی شامل ہے. اور اگر آپ نے ایک بار دھو لیے ہیں، آپ کے ہاتھ بالکل صاف ہیں، آپ نے کھانا کھا لیا، اسی دھوئے ہوئے سے آپ فروٹ بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی علیحدہ علیحدہ فرق نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.